الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله عليهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عنهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلوات. حاجات کی برابری اور خاص حاجتوں کے لیے جو کہا گیا ہے، بیماروں کی شفایابی، بے روزگاروں کا روزگار، بے اولادوں کے لیے اولاد، مسافروں کے لیے منزل، ناداروں کے لیے آسانیاں، بے گھروں کے لیے سائبان اور لاوارثوں کے لیے اللہ کی خاص عنایت، ان تمام حاجات برابری کے لیے بلندتر صلوات. سورہ مبارکہ اعراف کی 157ویں آیت، اللہ اپنے اس کلام میں مصطفیٰ سرکار کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ اتباع کرتے ہیں میرے رسول کی، میرے نبی کی، اور امی یعنی اصلی، جیسا تھا ویسے ہی کی، جو مجھ سے پڑھ کر آیا، جو میرا شاگرد ہے، جو اس کی اتباع کرتے ہیں. قرآن مجید میں اطاعت مصطفیٰ کی آیت بھی موجود ہے اور اتباع نبی کی بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو. پھر ارشاد ہوا: ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو. لفظ اطاعت اور لفظ اتباع یہ دونوں پیروی کے معنی میں ہیں، یہ دونوں پیچھے چلنے کے معنی میں ہیں، مگر دونوں میں ایک ظریف سا فرق یہ ہے کہ اطاعت مطلق ہے، حکم لسانی اور فرمان نبوی ہو تو اس کی پیروی کو اطاعت کہتے ہیں. وہ جو کر کے دکھا رہے ہوں، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، اسے بھی اطاعت کہا جائے گا. یعنی اطاعت قول میں بھی ہے اور فعل میں بھی ہے، لیکن اتباع صرف اور صرف فعل میں ہوگی، قول میں اتباع نہیں ہوگی. اتباع کا لفظ وہاں آئے گا جہاں زبانی حکم نہیں ہے، بلکہ جیسا میں کر کے دکھا رہا ہوں، جیسا میں کر رہا ہوں ایسا کر کے دکھاؤ، اسے اتباع کہا جائے گا. اس آیت کریمہ میں دو اتباعوں کا حکم ہے جو میں آپ کے سامنے روزانہ پڑھ رہا ہوں. پہلی اتباع رسول النبی الامی کی ہے، دوسری اتباع جو اس آیت کے اختتام پر بیان ہوئی وہ ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ.
اور وہ لوگ کہ جو اتباع کرتے ہیں اس نور کی جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ تو یہاں کلمہ اتباع ہے جو اس بات کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ کوئی وجود ہے جو عمل انجام دے کر دکھائے، یعنی نور اگر مراد خود سرکار کی ذات ہو تو یہ گویا ایک ہی آیت میں ایک ہی جگہ نبی کے اتباع کی بات بھی اور نبی کے ساتھ جو نور نازل ہوا ہے اس کے اتباع کی بات کر کے اللہ یہ روشن کر رہا ہے کہ نبی کی اتباع کا حکم علیحدہ ہے اور وہ جو نور نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی اتباع کا حکم علیحدہ ہے۔ اور یہ نور وہ ہے کہ جو فعل انجام دینے والا وجود ہے۔ قرآن کا نام بھی نور ہے، مگر قرآن کی اتباع نہیں ہوگی، اطاعت ہوگی۔ کوئی وجود ہونا چاہیے جو فعل انجام دے کر دکھا رہا ہو اور اس کے فعل کے مطابق فعل انجام دیا جائے تو اسے اتباع کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی روشن ہے بات کہ یہاں کوئی ہستی مراد ہے، کوئی وجود مراد ہے، کوئی عامل مراد ہے جس کی اتباع کا حکم دیا جاتا ہے۔ ہم زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی الجھنا چاہتے ہیں۔ یا نام تم بتا دو کہ وہ کون ہے جو نبی کے ساتھ اترا ہے، یا جو نام ہم بتا رہے ہیں اسے مان لو۔ ہم جس نور کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں وہ تو وہی نور ہے جس کے لیے نبی نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ تو بس نبی کی اتباع، صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ نبی کی اتباع اور نبی کے ساتھ نازل ہونے والے نور کی اتباع حکم الہی ہے۔ یاد رہے اللہ اس کی اتباع کا حکم نہیں دے گا جس کی زندگی میں ایک لمحہ بھی معصیت کا آتا ہو۔ اس لیے کہ ایک جانب حکم یہ ہے کہ خبردار میرے حکم اور میرے امر سے اور معروف سے دور نہ ہونا، دوسری جانب اتباع اس کی کروائی جا رہی ہے جس کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ گزر رکھتا ہو جو قابل عمل نہ ہو۔ تو میں میں لفظ بہتر کر کے کہہ دوں کہ اتباع نبی کی ہو یا نبی کے ساتھ نازل ہونے والے نور کی ہو، ان دونوں ہستیوں کو معصوم ماننا ضروری ہے، ورنہ اتباع مطلق مجاز ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہی نہیں۔ مطلقاً اللہ اگر حکم دے رہا ہے کہ ان کی اتباع کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر اللہ کا خاص نگاہ خاص ہے اللہ کی، اور اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کی حفاظت کا دوسرا نام عصمت ہے۔ عزیزان گرامی، عصمت جہاں عظمت نبی والے نبی ہے وہاں ہماری ضرورت بھی ہے۔ اگر عصمت اہل بیت کے قائل ہم نہیں ہوں گے تو پھر یہ یقین نہیں رہ پائے گا کہ جیسا دین تھا ویسا ہی رہا، دین جیسا تھا ویسے ہی رہنے کے لیے امین ہاتھوں کی ضرورت ہے، اور وہ جو امانت ہے ہاتھوں کی اسی کو عصمت کہا جاتا ہے۔ میں ایک فورم پر بیٹھا تھا، ایک مفتی صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ اہل بیت کی عصمت کے قائل ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں جو آپ نے پاکستان میں دیکھا کہ کیا ہوا، کہا جی محفوظ عن الخطا تو ہے بی بی مگر معصومہ نہیں ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ ذرا اپنے علمی خطوط کو بہتر کرو، جو محفوظ عن الخطا ہو اس کی شدت حفاظت کو ہی عصمت کہا جاتا ہے۔ جی عملی دنیا میں کوئی فرق نہیں، اصطلاحوں میں فرق ضرور علماء نے اور علماء علم کے نام نے بیان کیا ہے، مگر عملی دنیا میں کوئی فرق نہیں۔ معصوم کہیں یا محفوظ عن الخطا کہیں، عمل میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ معصوم بھی محفوظ عن الخطا ہوتا ہے اور محفوظ عن الخطا بھی محفوظ عن الخطا ہوتا ہے، جس کی زندگی میں خطا نہ ہو۔ تو بھائی یا صبح کی بات تمہاری صحیح ہے یا شام کی صحیح ہے؟ تم صبح تو کہہ رہے تھے کہ بی بی خطا پر تھیں،
شام کو کہہ رہے ہو محفوظ عن الخطا ہے، تو پہلے طے کر لو کہ تمہارا نظریہ کیا ہے۔ یاد رہے پاکستان میں 70 سالوں میں اگر یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، تو 70 سالوں میں یہ بھی نہیں ہوا کہ کبھی اس ملک میں یہ کہا گیا ہو کہ سیدہ فدق مانگنے گئیں اور اس وقت میں خطا پر تھی۔ یہ بھی نہیں ہوا کبھی اس ملک میں، یہ بھی پہلے کبھی نہیں ہوا۔ توجہ چاہوں گا، مجھے بات پوری کرنے دیجیے گا۔ یہ بھی نہیں ہوا پہلے کبھی۔ میں تو یہاں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 70 سالوں تک کہتے رہے کہ یہ واقعہ گھڑا ہوا ہے۔ کوئی ایسا واقعہ ہی نہیں ہوا، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ کون سا فدق، کون سا مطالبہ، کون سا خطبہ۔ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ چہروں سے نقابیں اتر رہی ہیں۔ کم سے کم یہاں تک ضرور آ گئے کہ سیدہ نے اپنا حق مانگا تھا۔ اب یہ فیصلہ دنیا میں کر لو تو غنیمت ہے، ورنہ آخرت تو بی بی کا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ سالوں میں یہ بھی نہیں ہوا کہ سیاست فلاں زندہ باد کا نعرہ لگا۔ 70 سالوں میں بہت کچھ نہیں ہوا۔ توجہ کی آپ نے؟ عصمت جہاں عظمت اہل بیت ہے، وہاں عصمت ضرورت دین ہے۔ سالم ہاتھوں میں دین رہے، اور دین اجتہاد کی، جو جملہ کہہ رہا ہوں وہی سمجھا جائے، کہیں اور مطلب نہ لے جائیے گا۔ دین اجتہاد کی قسمت آزمائیوں کا شکار نہ ہو جائے۔ جو مسلم بات ہے، جو جیسا تھا ویسے ہی رکھنا، یہ صاحبان عصمت کی ذمہ داری۔ اتباع رسول کی، اتباع اس نور کی کہ جو نبی کے ساتھ نازل ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن بغیر مصطفیٰ کے وجود نہیں رکھتا۔ جی، قرآن بغیر سرکار دو جہاں کے وجود نہیں رکھتا۔ میں اپنے لفظوں کو روشن کروں۔ اللہ مولانا، اللہ جب اپنے علم کو کاغذوں پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے۔ جب اللہ اپنے علم کو پیکر میں ڈھالتا ہے تو محمد نام دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد مصطفیٰ کی ذات۔ حقیقت محمدیہ ہی حقیقت قرآنیہ ہے۔ قرآن اور سرکار دو وجود نہیں، ایک ہی وجود کے دو جلوے۔ اور جب یہ طے ہو گیا کہ قرآن حقیقت قرآنیہ اور حقیقت محمدیہ ایک ہی وجود کے دو جلوے ہیں، تو آپ مولا علی کی ایک تفسیر سنیے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیہ کریمہ جو اکثر شاید سب کو یاد بھی ہو، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ اگر تم ان کنتم فی ریب، اگر تم کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا اس قرآن کے بارے میں، تو ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ پھر ایک اس جیسا سورہ لکھ کر لے آؤ۔
میرے مولا علی فرماتے ہیں، دقت چاہوں گا، میرے مولا علی فرماتے ہیں یہ جو فاتو بسورۃ من مثلہ ہے، پھر ایک ایسا سورہ لکھ کر لے آؤ، اس سے مراد سورہ قرآنی نہیں ہے، بلکہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم شک میں ہو کہ یہ جو اللہ نے اپنے عبد پر نازل کیا اس کے بارے میں شک میں ہو تو میرے محمد جیسا کوئی بندہ لے آؤ۔ شک ہے تو میرے محمد جیسا بندہ لے آؤ۔ یعنی شک ہو رہا ہے قرآن پر، یہ کہہ رہے ہیں محمد جیسا کوئی بندہ لے آؤ، لے آؤ پھر کوئی اور جس پر میں نے قرآن نازل کیا ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے جو قرآن ہے وہی محمد ہے، جو محمد ہے وہی قرآن ہے۔ اب وہ مصطفیٰ دیکھیں یہ آیت کریمہ جو میں نے لی اگرچہ طویل آیت ہے، پہلے والے حصے میں اتباع رسول نبی امی کا حکم ہے، دوسرے اور آخری حصے کے اندر ہے واتبعوا نور الذی انزل معہ، اس نور کی اتباع جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ تو اب ایک دوسرے کی اتباع کی دعوت دے گا اور پہلا دوسرے کی اتباع کی دعوت دے گا، اس لیے کہ رسول نبی امی کی اتباع اس کی اتباع ہے جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور اس کی اتباع جو نور نازل ہوا ہے وہ اتباع حقیقت میں اس کی ہے جو رسول نبی امی ہے۔ اب آیے کریمہ سبا سورہ مبارکہ سبا کی آیت سنیے، ارشاد ہو رہا ہے قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں۔ اچھا اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے، قرآن 6000 سے زیادہ آیات پر مشتمل کلام، اتنے ہزاروں آیات کے اندر نصیحت ایک ہی۔ ہم نے تو بہت ساری نصیحتیں قرآن میں دیکھی ہیں جی، نماز پڑھنے سے لے کر زکوٰۃ دینے تک، کسی پر زیادتی نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، اونچی آواز میں بات نہ کرو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور کسی کو نام نہ رکھو جی، کسی کے بگڑے ہوئے نام نہ رکھو، اور خبردار ایک دوسرے کو ایسے آوازیں نہ لگاؤ، اور خبردار میرے نبی کے دربار اخلاقیات بیان ہو رہے ہیں، شریعت کے احکامات بیان ہو رہے ہیں جی، ذاتی امور کو کی اصلاح کی جا رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں نصیحتیں ہیں، مگر اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ بھی نہیں، قل تم کہہ دو۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے تم کہہ دو، اور نبی بھی کہہ رہے ہیں تم کہہ دو۔ یہ ہے دیانت اور عصمت مصطفیٰ کہ اللہ نے قرآن کا حصہ اگر قل بنا دیا تو یہ بھی قل بولیں گے، میں قاف اور لام بھی کم نہیں کروں گا، جبکہ یہ مجھ سے کہا تھا اللہ نے تو مجھ نبی سے کہا نا قل تم کہہ دو، تو پھر آگے آپ اس کے بعد والی آیت کو بیان کر دیتے، لیکن جہاں قل کہا وہاں قل کہا۔ اگر نبی اپنی حدیث کو آیت کہہ دیتے اور آیت کو حدیث کہہ دیتے تو آپ میں مجھ میں جرأت تھی کہ ہم کہتے کہ یہ آیت نہیں ہے یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث نہیں ہے یہ آیت ہے؟ جو نبی کہتے ہیں وہی اللہ کا کلام۔ جب ایک آیت میں اللہ نے کہہ دیا وما ينطق عن الهوى، میرا نبی تو بات ہی نہیں کرتا اپنی طرف سے، ان هو الا وحی یوحی، اگر بولتا ہے تو وحی الہی کے مطابق بولتا ہے، تو سرکار کی حدیثیں بھی تو وحی کے مطابق ہیں، تو نبی اپنے اقوال کو آیت کہہ دیتے اور آیت کو اپنے اقوال میں ڈال دیتے، لیکن نہیں عزیزان گرامی، نبی نے کہا یہ اللہ کا قول، نبی نے کہا یہ میرا قول ہے، دونوں نظارت پروردگار ہیں، دونوں اللہ کی نگاہ میں، مگر آیت کو آیت رکھا، حدیث کو حدیث رکھا۔ عزیزان گرامی جو اپنے عمل میں اتنا عادل ہو کہ وہ ایک قاف اور لام بھی اپنی طرف سے کم اور زیادہ نہ کر رہا ہو، وہ نظام الہی کے اندر کیسے خلل آنے دے گا؟ لہذا اب وہ نبی
جس کی اتباع کا حکم پہلے ہوا، اب اس آخری جو حکم اتباع ہے اس کی وضاحت کر رہا ہے دوسری آیت میں۔ قل، میرے حبیب کہہ دیجئے، انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ پھر جملہ بہتر کر رہا ہوں، ہزاروں نصیحتوں میں ساری نصیحتیں زیرو ہو جائیں گی اگر یہ نصیحت نہ ہو۔ یہ وہ اصلی نصیحت ہے کہ اسے اگر پکڑ لیا تو پھر ہزاروں نصیحتیں کام آئیں گی۔ پہلے ذرا اپنا شناختی کارڈ تو ٹھیک کرو، پہلے اپنی شناخت روشن کرو۔ جی 000 لگاتے چلے جائیے، 200 لکھ دیجیے، زیرو سارے زیرو، 0 جمع 0، اور جب ہزاروں زیرو کے آگے ایک لگا دیں گے تو ان سارے زیرو کی قیمت بن جائے گی۔ وہ ایک لے کر آؤ، وہ ایک کیا ہے؟ وہ تم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، زکات دی، اخلاقیات بہتر کر لیے، آدمی بن گئے۔ یہ سارے زیرو ہیں اگر اس میں آگے ایک نہ لگے، بس اس ایک کی تلاش ہے۔ قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، اس ایک نصیحت کے لیے ہمیشہ کوشش کرنا، اکیلے رہ کر یا مل کر۔ انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ، اس ایک نصیحت کے لیے، ایک نصیحت کے لیے قیام کرنا، علیحدہ علیحدہ یا مل کر، مثنی اور فرادا، مل کر، جمع ہو کر، مل کر یا علیحدہ رہ کر۔ وما بصاحبکم من جنۃ، اور یہ ذہن میں رہے کہ تمہارا صاحب یعنی ہمارا رسول مجنون نہیں ہے۔ آیت آگے بڑھ رہی ہے، وما بصاحبکم من جنۃ، یہ ذہن میں رہے کہ تمہارا صاحب یعنی ہمارا رسول، یہ جو تمہیں کہہ رہا ہے، یہ مجنون نہیں ہے، یہ جذبات کا شکار نہیں ہے، یہ محبت میں مبتلا نہیں ہے، یہ عشق کا مارا نہیں ہے، معاذ اللہ اس کے ذہن مبارک پر کوئی اثر نہیں ہے۔ وما بصاحبکم من جنۃ ان هو الا نذیر لکم، یہ ہے تو بس تمہیں سمجھانے والا، اس کا کام بس اور بس تمہیں سمجھانا ہے۔ انما اعظکم بواحدہ، ایک نصیحت کر رہا ہوں۔ یا اللہ، وہ نصیحت کیا ہے؟ میرے معصوم امام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، انما اعظکم بولایت علی، اللہ حکم دے رہا ہے میں تمہیں ولایت علی کی نصیحت کرتا ہوں، اس نصیحت کے لیے قیام کرو، چاہے مجمع کی صورت میں یا اکیلے اکیلے۔ ولایت علی، علی کو اپنا حاکم مانو، پھر نماز پڑھو گے تو کام آئے گی، پھر روزہ رکھو گے تو کام آئے گی، حج پہ جاؤ گے تو اس کا ثواب ملے گا، ورنہ سرکار فرما رہے ہیں اگر صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے حالت روزہ میں ایک پہاڑ سونا صدقہ دینے کے بعد مظلوماً اگر کوئی مکے میں مار دیا جائے اور اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد۔
اور وہ نصیحت ہے محبت علی، وہ نصیحت ہے ولایت علی. اس کو اپنا لو، باقی تمہارے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. یہ سینکڑوں زیرو کے آگے ایک، اس وقت قیمتی ہو جائیں گے سارے زیرو اگر اس کے آگے ایک ولایت علی ہو. انما آیتکم بواحدہ، آیتکم بولایت علی. معصوم کا فرمان سنایا میں تمہیں ولایت علی کی نصیحت کرتا ہوں. اور آگے بڑھوں. سورہ مبارکہ فرقان آیت نمبر 33 ارشاد ہو رہا ہے وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت میں نبی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، یا اللہ میری قوم نے، ترجمہ جو ہوتا ہے پہلے وہ سن لیجئے پھر میں عرض کروں گا اپنا طالب علمانہ لہجہ. ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ نبی شکایت کریں گے، یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. نہیں عزیزان گرامی، کہاں چھوڑ دیا قرآن؟ جتنے آج قاریان قرآن کبھی تھے ہی نہیں، جتنے آج حافظان قرآن ماضی میں نہیں تھے. نبی مکرم کی جب رحلت ہوئی تو 2 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام نہیں تھے، اور سب صحابہ کرام حافظان قرآن مان بھی لیے جائیں، بڑا مقام ان کی، بڑی عزت ہے ان کی، اللہ نے انہیں عزت دی ہے. تو اگر 2 لاکھ حافظان قرآن تھے بھی نبی کے زمانے میں، تو آج 10 لاکھ سے زیادہ حافظان قرآن ہیں. بلکہ میں نے 10 لاکھ کم کہہ دیا، لاکھوں کی تعداد میں حافظان قرآن. اور وہ باتیں قرآنی ہو گئی، وہ باتیں کہیں میوزیم میں بھی نہیں ملیں گی کہ شیعوں کے حافظ قرآن نہیں ہوتے. الحمدللہ ہزاروں میں، بلکہ کہہ دیا جائے کہ پوری دنیا میں اگر نکالا جائے تو لاکھوں میں شیعہ حافظان قرآن. پہلے کہتے تھے کہ یہ کیونکہ انہیں بد دعا ہے اس لیے قرآن حفظ نہیں ہوتا ہے. تو الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں حافظان. اللہ مغفرت فرمائے جنید جمشید کی، طیارہ حادثے میں جو رحلت فرما گئے. ایک رسانے کے نشریات کے اندر ہم ان کے ساتھ تھے، ماہ رمضان یا محرم کا پروگرام تھا، کوئی ایام تھے. اسے کہنے لگے کہ میرے دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے. تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، تو میں نے سوچا آج آپ آئیں گے تو آپ سے پوچھیں. میں نے کہا جی آپ نے مہربانی فرمائی کہ مجھے سے پوچھ لیا. خود الحمدللہ میری اپنی بچی حافظہ قرآن، میری اہلیہ حافظہ قرآن. تو الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستان میں، لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں حافظان قرآن شیعہ ہیں. تو یہ والی بات تو قرآنی ہو گئی. اگر یہ بات ضرور ہے ذہن میں رہے کہ ہم قرآن کھول کر پڑھتے ہوئے اخلاقیات سے گری بھی باتیں کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان نہیں کرتے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہزاروں دینی طالب علموں کے استاد جب تفسیر قرآن بیان کرتے ہوئے نقلیں اتارے، رقیق اور جنسی اور اخلاقیات سے گری بھی مثالیں دے، اور پھر کہے کہ شیعہ علماء قرآن ایسے پڑھتے ہیں اور خود اچھا پڑھ کے دکھائے. الحمدللہ ہم ایسے حافظ اور قاری قرآن نہیں ہیں جن پہ قرآن خود لعنت کرتا ہے. ربا طال القرآن، حدیث سنا رہا ہوں، کتنے ہی قاریان قرآن اور تلاوت قرآن کرنے والے ہیں. ربا طال القرآن والقرآن یلعنہ،
کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پر خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ الحمدللہ میں نے کل کی مجلس میں بھی سندھ کی ثقافت اور قرآن کے بارے میں ایک جملہ کہا تھا، کتنے زیادہ قرآن پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ کے حبیب سرکار کو جہاں کیا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا؟ نہیں بھائی، یہ نہیں فرما رہے۔ فرما رہے ہیں یا رب انا قومی اتخذوا ھذا القرآن، یا اللہ میری قوم نے قرآن لے لیا۔ الٹی بات کر رہا ہوں، اس بات کی سیدھی بات کر رہا ہوں۔ میری قوم نے قرآن لے لیا اکیلا۔ یا رب انا قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن اکیلا لے لیا، میں نے اکیلا دیا نہیں تھا۔ سلوات پڑھیں عظمت اہل بیت۔ مہجور کہتے ہیں تنہائی، ہجر، ہجران، تنہائی، یہ عربی کا لفظ جو شاعر غزلوں میں استعمال کرتے ہیں، یہ غزلوں میں استعمال ہوتا ہے تنہائی جی، ہجر، ہجر یار، ہجر یار، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ وہ والا لفظ ہے کہ میری قوم نے قرآن کو لے لیا تنہا، میں نے تنہا نہیں دیا تھا، میں نے تو کہا تھا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ میں نے تو قرآن علی کے ساتھ دیا تھا، انہوں نے اکیلا قرآن لے لیا۔ کوئی تفسیریں بنائے نہیں، حدیثوں کو پڑھنے کے بعد تفسیر کر رہا ہے۔ ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں تفسیر قرآن بیان ہو رہی ہے۔ قرآن اکیلا نہیں چھوڑا تھا نبی نے، قرآن کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ لن یفترق حتی یرد علی الحوض، ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے آ کے ملیں گے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ مولانا آپ نے بہت بڑی بات کر دی، ہم نے کب اہل بیت کو چھوڑ دیا؟ ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں، صرف آپ بھی تو لوگ تو نہیں ہیں کہ جو اہل بیت سے محبت کرتے ہوں۔ جی ہم نے کہاں قرآن اہل بیت کے علاوہ دیا ہے؟ میرا موٹا سا سوال، 30 جلدوں میں تفسیریں، 5 حدیثیں بھی علی سے نہیں ہوتی، 30 جلدوں میں تفسیریں، 5 حدیثیں بھی سیدہ سے نہیں ہوتی، لمبی لمبی مطول تفسیریں جو بڑے کارنامے ہیں علمی دنیا میں، مگر 5 حدیثیں بھی امام حسن اور امام حسین سے نہیں ہوتی ہیں۔ تو پھر کہاں قرآن کی تفسیر تم نے اہل بیت سے لی؟ میں مناظرہ نہیں پڑھ رہا، ورنہ میں چاہتا کہ جن سے آپ نے تفسیر لی ہے ان کا حال تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قرآن میرے مولا نبی نے اہل بیت کے ساتھ دیا ہے، اور مولا علی کے بغیر قرآن سمجھنا نبی نہیں چاہتے۔ قرآن وہ لو کہ جو علی تمہیں دے، لہذا پوری حکومتوں کی طرف سے دینی مدارس کی تشکیل اور تعمیر و تاسیس، اور اس میں قرآن کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں
جی میرے دور کے ایک بہت معتبر ایک متقن شخصیت وہ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہم نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا. ہمارے مدرسوں میں اہل بیت کی عظمت نہیں پڑھائی جاتی. ہمارے مدرسوں میں موضوع ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کی فضیلت کیا ہے. جب میں نے اہل بیت کی عظمت پر کتاب لکھنا چاہی تو مجھے اپنے ہاں کتاب ہی نہیں مل رہی تھی، اور میں نے طے کیا ہوا تھا کہ کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا اپنی کتاب میں، اور صرف غیر شیعہ کتابوں کا حوالہ دوں گا. تو مجھے 3 سال لگ گئے کتاب لکھنے میں، ڈھونڈ کر روایات لا رہا تھا. جی باقاعدہ بغیر اہل بیت کے قرآن سمجھا جا رہا ہے. عزیزان گرامی یقین جانیے آج بھی اگر مسلمان متوجہ نہیں ہوا تو آگے اور تاریکیاں. آپ کا کام تو اذان دینا ہے، آپ یہ عزاداری کے ذریعے اذان دیتے رہیے. یہ عزائے سید الشہداء اہل بیت کی ولایت کی طرف اذان ہے. اذان کہتے رہیے، کبھی نہ کبھی صف بن جائے گی. بلندر صلوات پڑھیں گے محمد توجہ کر لی آپ نے. دیکھیے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں. یہ تو ان پر جب کھلے گا جب آنکھوں کے سامنے سے حجاب ہٹے. الناس ینامو، لوگ سو رہے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، جب مریں گے تب اٹھیں گے. یہ آنکھیں کھول کے سو رہے ہیں، یہ چلتے پھرتے سو رہے ہیں، ان کے سامنے چیزیں انہیں نظر نہیں آ رہی، سو رہے ہیں. یہ آنکھیں بند ہوں گی تو دل کی آنکھیں کھلیں گی، مگر اس وقت تک دیر ہو چکی ہے. کیا کر رہے ہیں آپ بھائی؟ ہزاروں کی تعداد میں آپ یہ حیدرآباد کا یہ خمسہ اور پچھلی مجالس جو مختلف علماء کرام نے پڑھی اور پورے پاکستان میں جو بھرپور شرکت ہے، آپ سن رہے ہیں اس کو. یہ آپ کا آنا، یہ آپ کا بیٹھنا، یہ سننا میرا اپنا کام ہے، آپ کا اپنا کام. ڈیوٹیاں دونوں دے رہے ہیں، نوکر دونوں ہیں. اور الحمدللہ حسن یہ ہے کہ مجلس میں ہر مزاج کا بندہ بیٹھا ہے، کوئی دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہے. اور میرے بھائی، میرے عزیز برادران اہل سنت بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، ہماری جان ہے. توجہ ہے عزیزان گرامی. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھ نہیں رہے ہوتے. میری اور آپ کی بات تو کوئی بات ہی نہیں ہے. بعض لوگ اتنا نافہمی میں بافہم تھے کہ حتیٰ نبی کو کہہ دیتے تھے کہ آپ نہیں سمجھ رہے. جنگ حنین اور جنگ حنین کے بعد مال غنیمت سرکار نے تقسیم کیا. جب سرکار نے مال غنیمت تقسیم کر دیا تو ایک شخص قریب آ کر کہتا ہے، ما عدلتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے آج عدالت نہیں کی. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا ایسے لوگ بھی ہیں. مولا علی جا رہے ہیں جنگ نہروان پر، ایک شخص کہتا ہے آپ کا ستارہ گردش میں، آپ جنگ ہار جائیں گے. ایسے لوگ ہیں. ایک شخص امام رضا کے پاس آ کے کہتا ہے ظلم کے خلاف قیام کرنا واجب ہے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا واجب ہے. کہتا ہے پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھ لیا آپ نے؟ ایسے 50 مثالیں مل جائیں گی تاریخ میں جو یہ جانتے نہیں کہ ان کی حدیں کیا ہیں. عزیزان گرامی
گزارش کروں گا اپنی قوم کے اندر، ہماری اپنی قوم کے اندر بعض دوستوں سے جو اپنے ذہن میں جو انہوں نے صحیح عقیدہ اپنے مطابق بنایا ہوا ہے اور جو اس پر پورا نہیں اترتے، انہیں کبھی وہ کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی پوسٹیں بنا دیتے ہیں. مجھے تو خوشی ہو رہی ہے، کبھی غیر مجھے گالی دے رہا ہے اور کبھی اپنے میری تصویر پہ کراس کر کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ نام کا شہنشاہ نہیں ہونا چاہیے، عقیدے کا شہنشاہ ہونا چاہیے. تو الحمدللہ مجھے تمہیں نہیں بتانا کہ میرا عقیدہ کیا ہے. تم مولا علی کی طرف سے چودھری نہیں ہو. میں خاندانی سید بھی ہوں، خاندانی ماتمی بھی ہوں، اور میں کسی کے اوپر کوئی تبصرہ بھی نہیں کر رہا. برائے صحت و سلامتی علماء حق بلند تر سلام. میں ان سے ہمدردی میں، پیار میں، محبت میں بات کر رہا ہوں کہ ان رویوں سے باہر آؤ، ان طریقوں سے باہر آؤ. وہاں وہ گالیاں دے رہا ہے، کبھی چوک پہ، کبھی مدرسے میں بیٹھ کے، اور یہاں یہ ماشاءاللہ محبتیں کر رہے ہیں. مجھے فرق نہیں پڑ رہا، لیکن ماحول اس سے خراب ہوگا. چار میرے بھی تو محبت کرنے والے ہیں. میں خدا کے واسطے اپنے محبت کرنے والوں سے کہوں گا جواب نہ دینا، گزر جاؤ. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ جواب نہیں دینا. میرے ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے، میرے نامہ عمل میں اضافہ ہو رہا ہے. اور گالیاں دینا تو ویسے ہی علی والوں کا کام نہیں ہے. دور بدل گیا ہے، خدا کے واسطے اپنے رویے بدلو. قریب لاؤ ایک دوسرے کو. اگر تم نے مجھ سے پیار سے بات کر لی ہوتی تو کیا معلوم تمہارے مطابق میں تمہارا ہو جاتا، تمہارے دماغ کے مطابق. کہتے ہیں باہر کے ملاؤں کے ایجنٹ، باہر کے ملاؤں کے ایجنٹ. مولا علی بھی پاکستان میں پیدا نہیں ہوئے تھے. مولا علی بھی مکے میں خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی ہے. کوئی ایک امام بتاؤ جو بر صغیر میں آیا ہو، انہی کے نمائندے تو آئے یہاں. تم خود کہاں سے آئے ہو؟ ہم سادات کہاں سے آئے؟ مدینے سے ہوتے ہوئے، نیشابور سے ہوتے ہوئے، خراسان سے ہوتے ہوئے، سبزوار سے ہوتے ہوئے، واسط سے ہوتے ہوئے. ہمارا تو کام ہی ہجرت کرنا ہے. خدا کے واسطے مزید خراب نہیں کرو کام. اور میں کوئی مجبور نہیں ہوں. اپنے رویے بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے رویے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کسی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پیار بڑھائیے، محبت بڑھائیے. اپنوں کو تو اپنا بنائیے، غیروں کو بھی اپنا بنائیے. یہ کون سا ہنر ہے کہ اپنوں بھی خوبی غیر بنا رہے ہیں اور غیر تو غیر ہے؟ نہیں، اچھی باتیں نہیں ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی حدوں پر ہی پہچانتے ہیں. مسئلہ ہی سارا میری قوم میں اور بالعموم پاکستان اور بالعموم مسلمانوں میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص اگر اپنی حدوں کو پہچاننے لگے تو مسئلے حل ہو جائیں. مجھ سے پہلے جو میرے بھائی نے سلام پڑھا، ان کی حد یہ اگر اپنے سلام میں، اپنے مصروں میں شرعی مسئلے بتانے لگے اور کہیں مجھے کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ چوک کھا جائیں گے، ڈنڈی کھا جائیں گے. معاف کیجیے گا، ان کو مسئلہ ہو جائے گا. میرے بھی ایک حد ہے، ہماری بھی ایک حد ہے، ہر شخص کی ایک حد ہے. جن کی حد ہمیں پتہ نہیں ہے انہیں محمد و آل محمد کہا جاتا ہے. وہ جانے اور اللہ جانے.
بلا حد ولا ضد ولا ند، صرف اللہ کی ذات۔ اور یہ مولا علی کے جملے میں نے سنائے، طے کر لو شیعہ ہو یا کچھ اور ہو۔ واجب ہے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا واجب ہے۔ کہنا پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ چاش کا وقت تھا، صبح 9-10 بجے کا ٹائم۔ حضرت نے فرمایا نماز ظہر واجب ہے یا نہیں؟ کہنا واجب ہے۔ حضرت نے فرمایا پڑھو۔ کہنے لگا ابھی وقت نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا یہی تمہارا جواب ہے، ظلم کے خلاف قیام واجب ہے، مگر وقت ہم جانتے ہیں کب آئے گا اور ہمیں کب کیا کام کرنا ہے۔ ستارہ گردش میں علی نہ جائیے۔ میرے مولا گھوڑی پر بیٹھ چکے تھے، وہ پیٹ سے بھی تھی، اتر آئے اور اس کی طرف پڑھے چند قدم اور فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ لگا میرا کام صرف ستارہ شناسی ہے، منجم ہوں۔ حضرت نے فرمایا بتا وہ کون سا ستارہ جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ منہ لٹک گیا۔ اردو میں مجھے پڑھو، منہ لٹک گیا۔ حضرت نے فرمایا چل یہ بتا وہ کون سا ستارہ جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ منہ کھل گیا۔ حضرت نے فرمایا تو ستاروں کی بات کر رہا تھا، بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ نہیں پتا۔ حضرت نے فرمایا چل بتا میری گھوڑی کے شکم میں نر ہے یا مادہ، یہ بتا دے۔ حضرت نے فرمایا تو آسمانوں کی باتیں کر رہا تھا، تجھے سامنے کی چیز نظر نہیں آ رہی؟ سن میں جس جنگ پر جا رہا ہوں، سن میں جس جنگ پر جا رہا ہوں، میں نے اتنی کامیاب جنگ لڑی نہیں۔ میں جانے سے پہلے تجھے بتا دیتا ہوں میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے۔ مولا کے لشکر میں بھی 6000 لوگ تھے، وہاں بھی 4000 لوگ تھے، وہاں مولا نے فرمایا 10 نہیں بچیں گے، 9 بچ کے بھاگے۔ ادھر مولا کے 9 شہید ہوئے، اور ایک شخص نے آواز دے کر کہہ دیا یا علی جو ہمارے شہید ہوں گے ان کے نام کیا؟ وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ مولا نے اپنے شہیدوں کے نام بھی بتا دیا اور ان کے بھاگنے والوں کے نام بھی پہلے بتا دیا۔ ولایت زدہ پاکستانی بعض دوستوں سے جملہ کہوں گا، مجھے فخر ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں پاکستان میں جتنے میرے بیان میں حیدر حیدر کے نعرے لگ رہے ہیں کسی کے نہیں لگ رہے ہیں۔
گالیاں دے کر کوئی کبھی نہیں جیتا. میں تم سے محبت کر رہا ہوں. میں اپنے ماحول سے محبت کر رہا ہوں. اپنے وطن سے پیار کر رہا ہوں. اپنے صوبے سے پیار کر رہا ہوں. میرے مولا نے وہاں کے بھاگنے والوں کے نام بھی بتا دیے. اور جب جنگ جیت کر واپس آئے تو کسی نے کہا مولا چند لوگ بھاگ گئے. حضرت نے فرمایا یہ نسلوں میں سلموں میں ہر کچھ مدت کے بعد میرے چاہنے والوں کا امتحان لینے آتے رہیں گے. مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ انہیں تو تفسیر شرح نہج البلاغہ کے اس فرمان کی شرح میں لکھ دیا کہ 2 یمن بھاگے، 2 افریقہ بھاگے. مجھے لگتا ہے 2 افغانستان بھی بھاگے. علی کی تلوار سے بچ کے بھاگنے والے. مولا فرما گئے کہ ہر کچھ مدت کے بعد یہ خوارج یہ میرے چاہنے والوں کا امتحان لینے آتے رہیں گے. لہذا پاک فوج کے لیے دعا کریں. کام ان کا ہے. ہم اسلحہ نہیں اٹھا سکتے. شرعاً بھی ٹھیک نہیں ہے، قانوناً بھی ٹھیک نہیں ہے. ہم دیکھیں گے ان کی طرف جن کو اسلحہ اللہ نے دے دیا ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بلندر صلوات پڑھ لیں گے محمد. توجہ ہے برات کی. پلٹ آئیے جہاں میں تھا. کہنے لگا توجہ چاہوں گا. کہنا ما عدلتا یا رسول اللہ. تھک تو نہیں گئے؟ بسم اللہ. یا رسول اللہ آپ نے مال غنیمت تقسیم کرنے میں عدل سے کام نہیں لیا. فغضب غضبا شدیدا واحمر وجهه. سرکار کو چند ہی مرحلوں پر اور موقعوں پر غصہ آیا ہے. ان میں سے ایک جگہ سرکار کے تو غضب شدید غصہ آیا. اور اتنا شدید غصہ تھا سرکار کو اس جملے پر کہ احمر وجهه. سرکار کا چہرہ سرخ ہو گیا. اور پھر فرمایا من یعدل ان لم یعدل اللہ ورسولہ. اگر اللہ اور اللہ کا رسول عادل نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر علی قرآن کی تفسیر نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ آپ نے تو کہا کہ تفسیر اٹھا کے لے جاؤ. ہمیں نہیں چاہیے آپ کی تفسیر. اور میرے مولا وہ تفسیر جو نبی نے مولا کو بتائی تھی اور مولا لکھ کر رہا ہے وہ لے گئے. وہ امام حسن کے پاس، پھر امام حسین کے پاس، اب امام وقت کے پاس ہے. جو امام لے کر آئیں گے وہ کوئی قرآن لے کر نہیں آئیں گے. قرآن یہی ہے، تفسیر ہے قرآن جو امام لے کر آئیں گے. علی کے بغیر قرآن شکایت کریں گے مصطفیٰ قیامت میں کہ علی کے بغیر قرآن سمجھنے والے لوگ. قرآن اور علی کی بات ہو رہی ہے. وَنُنَزِّلُ الْقُرْآنَ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ پروردگار عالم کا عجیب کلام. اور ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے کہ جس میں شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. اور یہ قرآن ظالموں میں کچھ نہیں بڑھاتا مگر ان کا نقصان. یہ قرآن ظالموں کا نقصان کرتا ہے.
یہ قرآن ظالموں کو نقصان میں ڈالتا ہے. ظالم قرآن پڑھ کر اور نقصان اٹھانے والوں میں سے جاتا ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالموں میں اس قرآن سے کچھ نہیں بڑھتا، کچھ نہیں ملتا، الا خسارہ، سوائے خسارے. جیسے قرآن مجید ظالم پڑھے تو اس کے ظلم میں اضافہ ہوتا ہے. بھئی قرآن تو ہدایت کے لیے آئی تھی. قرآن ہدایت کے لیے ہدی للمتقین نہیں ہے، ہدی للناس نہیں ہے. پھر یہ کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا ایک آیت پڑھ کر عقیدہ بنانے والا بند گلی میں کھڑا ہو جاتا ہے. ایک آیت سے عقیدہ بناؤ گے تو 20 آیت کو کیا کرو گے؟ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ظالموں کے نقصان میں اضافہ ہوتا ہے قرآن سے. قرآن ظالموں کے نقصان میں اضافہ کر دیتا ہے. قرآن ہدی للمتقین. پہلے تم اپنا دل پاک کرو، پہلے اپنا من پاک کرو، پہلے ظرف پاک کرو تاکہ پاک مظروف اس میں سما سکے. اگر ظرف پاک نہیں ہوگا تو پاک مظروف بھی اس میں نہیں سمائے گا. ظالموں کے نقصان میں اضافہ ہوتا ہے. تو مجھے عزیزو عقیدت بھرا علمی جملہ کہنے دیجیے. جیسے قرآن ظالموں کے نقصان میں اضافہ کرتا ہے، ایسے ہی علی بن ابی طالب فاجروں کے لیے نقصان دہ ہے. ظالموں کے لیے نقصان دہ. اب مولا علی کی عظمت پر وہ حدیث سن لیجیے. ارشاد ہو رہا ہے سرکار کے بارے میں، اللہ اکبر، میرے مولا علی کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے، السلام علی نعمت اللہ علی الابرار. سلام ہو اس علی پر جو نیکوکاروں پر اللہ کی نعمت. سلام ہو اس علی پر جو نیک لوگوں پر اللہ کی نعمت. وَنِقْمَتِ ہی علی الفجار. اور سلام ہو اس علی پر جو فاجروں پر اللہ کا عذاب، جو ظالموں پر اللہ کا عذاب. علی سے کبھی مومن نے بے خیری نہیں دیکھی اور کبھی فاجر و ظالم نے خیر نہیں دیکھا. ظالم اور فاجر بچ کے رہے علی سے. جب ماضی کا ظالم اور فاجر علی سے بچ کے رہے، آج کا ظالم اور فاجر بھی علی سے بچ کے رہے. علی گئے نہیں ہیں، علی گئے نہیں ہیں. علی ہمارے درمیان موجود ہے. علی ہمارے درمیان موجود ہے. تھک کر نہیں سنے. مولا علی ہمارے درمیان موجود ہیں. امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خبیر. میں ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر. خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، پروردگار عالم ہمیں علی کی ولایت سے ہمیشہ سرشار، سرفراز اور منور اور معطر رکھے. مولا علی کو آتے دیکھ کر نبی مسکرائے. آواز دی اپنی زوجہ محترمہ سے کہ فلاں غذا جو تیار کی ہے وہ لے آؤ، میں اب علی کے ساتھ کھاؤں گا. برابر میں بٹھایا، پیار اور محبت کا اظہار کیا. یوں تو سرکار کا روح انور رحمت للعالمین کا روح انور ہے. ہمیشہ چہرہ بشاش تھا، ہمیشہ چہرے پر
پیار محبت رحمت رافت تھی. سرکار کا چہرہ انور کبھی کسی کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ آج آپ ناراض ہیں، مگر وہ اللہ چند مثالوں کے علاوہ توہین برداشت نہیں ہے، اللہ کو برداشت نہیں ہے. مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ خوش ہیں اور ہمیشہ سے زیادہ ہیں؟ فرمایا میں ایک مدت سے اللہ سے ایک چیز مانگ رہا تھا، آج اسے دے دی. میں اللہ سے ایک مدت سے ایک چیز مانگ رہا تھا، وہ آج اس نے مجھے دے دی. سأل تو ربی یا علی، اے علی میں نے اپنے رب سے سوال کیا تھا ان یجعلک قائدا لامتی الی الجنہ. میں اللہ سے ایک چیز مانگ رہا تھا کہ اللہ تمہیں میری امت کے لیے جنت لے جانے والا قائد بنا دے. صلوات پڑھیں عظمت مولا کائنات. فَأَجَابَنِ اللَّهُ، اور اللہ نے مجھے جواب دے دیا کہ میں نے علی کو تمہاری امت کا قائد بنا دیا. تمہاری امت کو علی جنت میں لے کے جائے گا. وقت نہیں رہا، ضرورت بھی نہیں ہے کہ جو علی کے نام سے چڑھتے ہیں وہ جنت کے شوقین کیوں ہیں. مجھے تو جواب دے دیا کہ اللہ نے تمہیں میری امت کے لیے جنت جانے کے لیے لے جانے کے لیے قائد بنا دیا. میرے مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ یہ سب آپ کی وجہ سے، میرا مقام اگر ہے تو آپ کی وجہ سے. توجہ ہے، میرے کوئی عظمت میرا کوئی مقام ہے تو وہ آپ کی وجہ سے. ایک دن سرکار معراج سے لوٹے، وہ جو غیر رسمی معراج سرکار کی ہوئی، جب چاہا چلے گئے. وہ علی معراج جو سرکار کی نہ جب چاہا جب دل کیا، سب کچھ انہی کا ہے. زمین و زمان ان کے ہیں، زمین و آسمان ان کے ہیں، سب کچھ انہی کے لیے بنا ہے. یہ بنی ساری کائنات عشق میں. تو ایک دفعہ غیر رسمی سفر پر تھے، واپس آئے تو فوراً کہا علی کو بلاؤ، اور مولا علی کی پیشانی کا بوسہ دے کر کہا اللہ اکبر، مجھے اللہ نے کہا ہے فقرا منی السلام، علی کو میرا سلام پہنچا. سلام بھیجا ہے. سرکار کی رحلت قریب ہوئی، بلا لیا مولا علی کو. یا علی جبریل میرے سرحانے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی کو اللہ نے سلام بھیجا ہے اور پیغام یہ دیا ہے کہ علی سے کہیے کہ آپ کی رحلت کے بعد علی کی زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا، علی تلوار نہ اٹھائے. عزادارو، اللہ کا نظام بھی اللہ کا ہے، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے. حضرت ابراہیم کے ہاں منت مرادوں سے حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی. یہ ابراہیم کا امتحان تھا کہ اسماعیل کے گلے پہ چھری چڑھا دو. حضرت یوسف پانی سے بولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. یہ حضرت یوسف کا امتحان تھا. سنیں گے
امام حسین کو پیاس بہت لگتا ہے، لہذا کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے امام حسین ہے۔ جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگتی تھی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگتی تھی۔ جب کہا نا، اچھا مولا علی کا مزاج، مولا علی غیرت مند بہت تھی۔ ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے دیکھا تھا، 3 دن علی نے کھانا نہیں کھایا۔ جب کھانا آتا تھا کہتے تھے میرے ایک عورت کو پٹتے دیکھا ہے، میں رونے والوں سے پوچھوں جو ایک غیر اجنبی عورت کو پٹتے دیکھے اس کا کھانا پانی اٹھ جائے، اس نے کیسے دیکھا ہوگا زہرا پہ جلتا دروازہ؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ جب مجلس میں بیٹھا کریں تکلف نہ کیا کریں، یہ جو رونے کا ماحول ہوتا ہے نا، یہ دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے، یہ ہماری قبولیت کا وقت ہے۔ اگر کسی بچے کے سامنے اس کی ماں کو مارا جائے تو بچوں کے اوپر جو اس کا اثر ہوتا ہے، اور اگر کبھی بابا کہے کہ بیٹا کس نے مارا تھا، اور وہ دور سے کہے اس نے مارا تھا، وہ بچہ جب تک موجود رہے گا نا، وہ شخص اس کے ذہن میں رہے گا اس نے میری ماں پہ ہاتھ۔ قنفذ جس نے لات مار کے دروازہ گرایا تھا، بڑے سب جملے کہہ رہا ہوں، اللہ کرے آپ برداشت کر پائیں۔ دوسرے دن وہ جب ٹیکس جمع کروانے، مالیات جمع کروانا ہے، اسے کہا آج تمہارا یہ مالیات تمہاری معاف ہے، اور اس سے پیسے نہیں لیے حکومت نے۔ تو مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ تو پوچھا مولا کے چاہنے والے نے، مولا کوئی واقعہ سامنے آیا، کسی چیز نے آپ کو دکھایا؟ فرمانے لگے تم نے دیکھا آج اس سے پیسے نہیں لیے گئے، یہ انعام تھا زہرا پہ گرتے دروازے کا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ میرے ایک ملنے والے نے مجھ سے کہا کہ ان کا ان کی زوجہ سے شدید اختلاف تھا، روزانہ تکرار ہو رہی تھی، میاں بیوی آپس میں لڑ رہے تھے۔ کہتے کہ ایک دن پھر انہوں نے چپتا ہوا جملہ مجھے کہا، پہلے غصے میں اپنی زوجہ کو تماچا مار دیا۔ کہتے ہیں کہ 2 دن بعد 3 دن بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا، تو 3 دن بعد میں نے اپنی زوجہ سے معافی مانگی اور میں نے کہا دیکھو مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا۔ اور میری بیوی کو کہتے ہیں، میری بیوی کے اندر آئندہ کبھی ایسا ہو آپ غصے پہ قابو نہ پا رہے تو اتنا ضرور خیال کیجیے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریں۔ جب آپ مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور کہتی ہے اماں کو بابا نے مارا۔ سنیں گے عزیزانو، امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، جب وہ گلی آتی تھی رستہ بدل دیتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے، تو فرمانے لگے میں اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں زہرا پہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ مولا علی اللہ نے تمہیں پیغام دیا ہے تلوار نہیں اٹھاؤ گے، اور مولا فرماتے ہیں کہ اگر میں نے نبی سے عہد نہ کیا ہوتا تو مدینے کی گلیوں کو خون سے رنگین کر دیتا۔ اجرکم اللہ۔ جب آپ بے چین ہو کے روتے ہیں نا، میرا دل کہتا ہے کہ میں مولا سجاد کو کہوں مولا ایک لمحے کے لیے ہماری مجلس میں آ جائے،
تو ادب رہے، احترام رہے، خیال رہے کہ کہیں آگے جناب زہرا نہ بیٹھی ہو، کہیں جناب سکینہ کے رونے کی آواز اجرکم اللہ۔ امام سجاد کا امتحان یہ تھا کہ امام سجاد کا بدن مبارک نازنین بدن تھا، نازک بدن تھا، بلا تشبیہ آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر یہ بلا تشبیہ روئی کے گالوں سے زیادہ نرم۔ اکثر سفروں سے لوٹتے تھے تو مولا کو بخار ہو جاتا تھا۔ بارہا ہوا کہ امام حسین کے ساتھ سفر پر گئے اور جب واپس آئے تو معلوم ہوا کہ زین العابدین کو بخار ہے، اور امام فرماتے تھے کہ ہاں میرا بچہ نازک بدن ہے۔ اللہ کا امتحان جسے اللہ نے بنایا ہی نازک بدن تھا، اس کے پیروں میں کانٹے چبھے، بیڑیاں ڈالی، گلے میں پاؤں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تسلی کیجئے، تسلی کیجئے، مجھے جلدی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ ہم سے کوئی پوچھے ہم روتے کیوں ہیں؟ اللہ آپ کی بچیوں کو سالم رکھے، اللہ آپ کی بیٹیوں کے پردے محفوظ رکھے۔ امام سجاد فرماتے چند مصیبتیں میرے ذہن سے نہیں نکلتی۔ وہ جو چند مصیبتیں امام سجاد نے بیان فرمائی نا میرے ذہن سے نہیں نکلتی، اس میں فرماتے ہیں ایک مصیبت میرے ذہن سے نہیں نکلتی۔ دربار شام تھا، ایک شخص نے میری سکینہ کی طرف اشارہ کیا، میری بہن مجھ سے لپٹ گئی۔ مقبول مجلس ہے، بڑی نورانی مجلس ہے۔ مولا امام زمانہ سے کہیے مولا ایک نگاہ اس مجلس پر، یہ سارے آپ کے نوکر بیٹھے، بھیا یہ تو سنا تھا کہ ہمیں اسیر بنایا جائے گا، ہم نے یہ نہیں سنا تھا کہ کنیزی میں بھی مانگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ مصیبت میرے ذہن سے نہیں جاتی، ہمیں باندھ کر کھڑا کیا گیا، یزید کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے سامنے ایک تشت لا کے رکھا گیا، رومال ہٹایا گیا تو بابا حسین کا سر، یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ میرے بابا کے دانتوں پر، میرے بابا کے لبوں پر ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے اور کہا یزید کی چھڑی ہٹا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی لبوں کو بوسہ دیتے تھے، اس صحابی کو اتنے کوڑے مارے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی عزیزانو،
آپ رولیے، مجھے صرف ایک مثال دینے دیجیے، میرے پاس صرف کل کی مجلس رہ گئی ہے۔ کہ مولا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے، مولا آپ پر بڑھاپا کیسا ہے، آپ کے بال کیوں سفید ہو گئے، مولا آپ کی کمر کیوں خمیدہ ہو گئی؟ تو میرے مولا نے ایک آہ بھر کر کہا، سکینہ کے جنازے میں بوڑھا وہ زندان میں ننھی سی